الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے میں آپ حضرات کا، دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ حضرات کے سپورٹ سے اور آپ کے ساتھ سے آج ہمارے 1000 سبسکرائبر یوٹیوب کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس پر سبھی دیکھنے والوں اور سننے والوں کا، خصوصاً ہمارے سبسکرائبر کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔ ہم بڑھتے ہیں اب اپنے درس حدیث کی طرف۔ پچھلے ہفتے ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آدھی حدیث بیان ہوئی تھی، آدھی حدیث بیان ہونے سے رہ گئی تھی، اسی کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک جملہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مضمون جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کا ہوتا ہے، اللہ کے اقوال ہوتے ہیں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرنے سے، دوسری بات نوافل کی پابندی کرنے سے۔ اب جب بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے، اتنا محبوب بن جاتا ہے، اللہ یہاں پر کہتا ہے حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اتنا محبوب وہ میری نظر میں ہو جاتا ہے اور میں اپنی محبت اس کے دل پر اس طرح غالب کر دیتا ہوں، تو پھر بندہ اپنے لیے نہیں جیتا، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ بندہ وہی کام کرتا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ وہی فرمایا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اسی چیز کو سنے گا۔ اس کے بہت سارے مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو سب سے اہم مطلب بیان کیا گیا، جو بالکل اس کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اسی چیز کو سنے گا جس کا سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو سننا اللہ کو پسند ہوگا، بندہ اسی چیز کو سنے گا۔ بندہ اپنی زبان سے وہی الفاظ نکالے گا جس الفاظ سے اللہ کو خوش ہوئی ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور بندہ ایسی چیز کو ہی دیکھے گا جس کے دیکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بندہ اسی چیز کو پکڑے گا جس میں اللہ کی منشا ہو، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق کسی چیز کو پکڑنا ہے تو پھر اللہ کی منشا کے مطابق پڑے گا، اور اسی چیز کی طرف چل کر جائے گا جہاں پر اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی ناراضگی والے کام میں بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہوا ان چیزوں کا کہ اللہ کان بن جاتا ہے، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، مطلب بندہ اللہ کی محبت میں اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان بھول جاتا ہے۔ زندگی جو گزرتی ہے بس اللہ کے لیے گزرتی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیرے دین کی سربلندی، یہ بندے کا مقصد ہو جاتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی صحیح محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بندہ ترقی کر کے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بندہ جس کا بھی سوال اللہ سے کرتا ہے، اللہ اس چیز کو اسے عطا کر دیتا ہے فوراً طور پر۔ وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، کہ جو بھی بندہ مجھ سے وہ پوچھے گا، اس طرح کا بندہ، تو میں اسے فوراً عطا کروں گا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں سے ایک عام شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، دوسرے نوافل ہم عبادات کام بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری مصیبت ٹلتی نہیں ہے، ہم پر مصیبت آئی جاتی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، بس ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک عام طور سے ہم شکایت سنتے ہیں، اور آپ حضرات کی بھی علم میں ہے کہ شکایت سننے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات، دعا کے قبول ہونے کے 3 مرحلے ہیں، 3 اسٹیپس ہیں
دعا کے قبول ہونے کے۔ پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بندہ کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو فوراً عطا کر دیتا ہے، یہ ہوا پہلا اسٹیپ، پہلی مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس چیز کا بندہ سوال کرتا ہے اس کا جواب اللہ نہیں دیتے، مطلب اس کو فوراً وہ چیز عطا نہیں کرتے، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے بعض گناہ معاف کر دیتے ہیں، یا اس پر آنے والی مصیبت کو اس دعا کے بدلے میں ٹال دیتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو۔ تیسرا مرحلہ ہے نہ فوراً دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہی مصیبت ٹلتی ہے، گناہ ٹلتا ہے، بلکہ روز محشر کے لیے اللہ اس دعا کو اسٹور کر کے رکھے گا، جمع کر کے رکھے گا، تاکہ اگر یہ بندہ اپنے نام اعمال میں تھوڑا کمزور پڑنے لگ جائے تو اس دعا کو اس نام اعمال میں رکھ کر اس کے اعمال کے بوجھ کو اللہ وہاں قیامت کے دن بڑھا دے، اس کے لیے اللہ وہاں پر ذخیرہ کر کے اسٹور کر کے رکھے گا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ 3 مرحلے ہوتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے۔ پہلا مرحلہ مانگ دیا بندہ، فوراً مل گئی چیز۔ دوسرا مرحلہ بندہ مانگا، کوئی چیز نہیں ملی، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت ٹلی، یا جو گناہ ہوا تو گناہ دھل گیا۔ تیسرا یہ ہے نہ فوراً وہ چیز ملے گی، نہ مصیبت ٹلے گی، بلکہ کل قیامت کے دن کے لیے بندے کے نام اعمال کو مضبوط اور وزنی بنانے کے لیے وہ چیز اللہ وہاں پر جمع کرے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو دعا کے قبول ہونے کی ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں اس وقت کام کرے گی جب ایک چیز پائی جائے گی۔ یہ 3 جو سٹیپ ہیں یہ اس وقت ہوں گے جب ایک چیز بندے کے اندر پائی جائے گی، وہ ہے عقل حلال، رزق حلال۔ حلال لقمہ جب تک پیٹ میں نہیں جائے گا دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو یہاں پر اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کی بات بیان کی کہ آپ حلال کھاؤ پھر عبادت کرو، وہ عبادت قبول۔ تو مفسرین نے یہاں یہی بات بیان کی کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے، دعا کے قبولیت کے لیے جو اولین شرط ہے وہ رزق حلال کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ رزق حلال ہوگا، حلال لقمہ بندہ کھائے گا تو وہ 3 مرحلوں میں دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اور آخری جو بات ہے حدیث پاک کی وہ یہ ہے وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر بندہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں، اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں۔ یہ پوری حدیث ہوئی۔ اب اس حدیث سے ہم کو کیا بات معلوم ہوئی؟ 2-4 باتیں، ہم بہت ساری باتیں تو ہیں، 2-4 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ 2-4 باتیں ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے دشمنی گویا اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ سب سے پہلی بات، اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا رہنا، جن کا سہنا، زندگی کا ان کا طریقہ، ان کا لائف سٹائل اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوں، یہ اولیاء اللہ ہے۔ اگر ان سے کوئی بھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اولیاء اللہ سے دشمنی کا وبال جہنم ہے، جہنم ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے، 2 چیزیں ہیں۔ بندہ پہلی بات تو فرائض کا مکمل اہتمام کرے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرے۔ یہ 2 کام بندہ کرے گا، اللہ کا اسے قرب حاصل ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے جب اللہ کی صحیح محبت ہمارے دل میں آ جائے گی تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر کام، ہمارے زندگی کا ہر طریقہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا۔ سیدھی سی بات، اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں، پھر آٹومیٹکلی وہ تمام چیزیں اللہ کی رضا کے مطابق ہماری ہونے لگے گی۔ یہ 2-3 وہ باتیں تھیں جو حدیث پاک سے بنیادی طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو آج اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اگلے ہفتے ملیں گے پھر ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔